ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا۔ کیا بنایا؟ امام الانبیاء۔ تو یہ بھی کتب میں ذکر ہے کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مسئلے کے لیے مبعوث فرمایا؟ دنیا میں اللہ نے تمہیں رسالت نبوت کا میدان دیا تو تمہارا مقصد کیا تھا؟ تو سب نے یہ جواب دیا کہ بعثنا بالتوحید، کہ ہمیں اللہ نے اپنی توحید کے لیے بلایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ تو سارے نبیوں اور رسولوں کا جو مقصد تھا نا وہ ایک تھا، وہ تھا وما ارسلنا، جس کو سورۃ انبیاء کی 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کی 25 نمبر آیت میں اللہ نے ذکر کیا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، ہم بے شک ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے آئے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، پس میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھو، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، مائی مختلف ہے، دین ایک ہے، پیغام ایک ہے، اعلان ایک ہے، میسج ایک ہے، دعوت ایک ہے، باقی شریعتیں مختلف ہیں۔ تو ہر نبی کا یہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ، لا آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نبی اپنے اپنے وقت میں بدلتے گئے، لیکن یہ نغمہ نہیں فصل گل لالا کا پون، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھے یہ سارے نبیوں کا مقصد تھا کہ اس دھرتی میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اچھا جی، اس پر میں نے تھوڑی بات کرنی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں نبی پاک کو معراج ہوا، اس میں کوئی تقریباً 30 سے زیادہ اقوال ہے کب ہوا۔ ایک قول یہ مشہور ہو گیا ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی، یہ مشہور ہو گیا ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہوئی ہجرت سے پہلے جو ہے نا، اکثر حضرات کہتے ہیں کچھ 1 سال یا 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے ہجرت، تو یعنی مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ تو اس میں جو ہم نے جس ٹاپک میں بات کرنی ہے کہ بیت المقدس میں آپ نے امامت کروائی، پہلے بات ہوئی ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 15واں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں آپ یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو شاہ روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں وہ گئے ہوئے تھے تجارتی سلسلے میں، انہوں نے ان کو وہاں بلایا، تو ترجمان کے ذریعے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ اس نے کچھ سوال کیے، اس کے 9 کے 10 سوال وہ بخاری شریف کے اندر ذکر ہے۔ تو ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت وہ دین کے دشمن تھے، ابھی تو کلمہ نہیں پڑا تھا، تو ان کا بڑی مخالفت چل رہی تھی، سمجھ آگی نا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں محمد کے خلاف کوئی بات کروں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا ہے، آپ کو کیا بنایا ہے؟ معصوم بنایا ہے۔ اب عیب تو تھا کوئی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو جھوٹ بولنا پڑتا، آپ کے خلاف کیا بولنا پڑتا؟ جھوٹ بولنا پڑتا۔ تو کہتے ہیں دل تو کر رہا تھا، لیکن پھر میں بدنامی کے خدشے سے خاموش رہا کہ میری بدنامی ہو جائے گی اور میری جھوٹ بات میں شہرت ہو جائے گی کہ اس بندے نے بادشاہ کے دربار میں جھوٹ بولا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جو ہے نا ایسی بات نہیں تھی کہ میں کیوں کروں کیا۔ تو ایک بات ذہن میں آئی کہ ان دنوں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقدس میں نماز پڑھائی، یہ واقعہ معراج،
تو میں نے کہا جی وہ انہوں نے کہا جی رات مسجد حرام سے اقصیٰ تک گیا ہوں، بیت المقدس، پھر وہاں سے آ بھی گیا ہوں، تو رات کا تھوڑا سا وقت لگا ہے، رات کا تھوڑا سا وقت لگا ہے۔ تو کہتے یہ اتنا مجھے کہنے کا موقع ملا۔ اب جب اس نے یہ کہا حضرت ابو سفیان نے، تو وہاں بیت المقدس جس کو ایلیا بھی کہتے ہیں، یہ ساری تفصیل حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ کو 15ویں پارے میں ملے گی، سبحان اللہ الذی اسریٰ کتاب۔ تو وہ بیت المقدس کا جو امام تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی میری بات سنیں بادشاہ سلامت، میری گواہی سنیں۔ تو اللہ نے کیسی جو ہے نا حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا جی میں اس رات عشاء کی نماز پڑھا کرنا، میری ترتیب تھی دروازے بند کرنے کی، میں نے سارے دروازے بند کر لیے، تو ایک دروازہ جو بڑا تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے کچھ ساتھیوں کو بلایا جو مسجد کے خدام وغیرہ تھے، نمازی تھے، انہوں نے بھی پوری کوشش کی۔ تو کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ دروازوں کے اوپر عمارت کا بوجھ پڑ گیا، تو کواڑ ہل نہیں رہے تھے۔ پھر ہم نے مجبور ہو کر جو کاریگر تھے ان کو بلایا، وہ اپنے سامان لے کر آئے، مثلا لوہار ہے، ترخان ہے، جو بھی، تو انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا۔ تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بوجھ پڑ گیا ہے، تو وہ کواڑ ہل نہیں رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ کہنے لگے بھائی صبح دیکھیں گے۔ تو یہ اس رات کا واقعہ ہے۔ کہتے صبح جب ہم آئے تو مسجد کے وہ مین دروازے کے ساتھ جو ستون تھا، تو وہاں سوراخ تھا، سوراخ ہوا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ یہاں کوئی سواری رات کو بندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی رات کا واقعہ کہ صبح کی نماز، اکثر حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال میں آئے، ہاں جی، آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو ابو سفیان جو چاہ رہا تھا نا، جو کچھ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی اس کا رستہ اور منہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ نے آپ کو بڑی عظمت دی ہے، ساری مخلوق میں آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اور ان درجوں میں ایک آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ امام الانبیاء، بولو کیا ہے؟ نبیوں کے امام۔